آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 109 اور 110 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فنہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم۔ افمن کیا پھر وہ شخص جس نے اسسا بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، اعلی تقوی پر، شفا کنارہ جروف ندی نالے یا دریا کا کنارہ جس کے نیچے سے پانی مٹی بہا کر لے گیا ہو اور وہ بس گرنے ہی والا ہو، کیونکہ اس کے نیچے کوئی بنیاد ہی نہیں کہ ٹھہر سکے، صرف مٹی کا نیچے سے کھوکھلا تودا ہے۔ ہارن اسم فاعل ہے، ہار یہارو، خاف یخاف سے یہار یہور، قال یقول سے اصل ہائرن تھا، جیسا کہ خائف یا قائل پھر اسم قلب واقع ہوا تو ہارئن ہو گیا، اور رازیون سے یا گرنے کے بعد رازن کی طرح ہاریون سے ہارن ہو گیا۔ فنہارا باب انفعال، انہیارن سے ماضی معلوم ہے۔ یہ دو شخصوں کی مثال ہے، ایک وہ جس کے عقیدہ و عمل کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر ہے، دوسرا وہ جس کے عقیدہ و عمل کی بنیاد محض کفر و نفاق پر ہے۔ اول ذکر کی عمارت کی بنیاد مضبوط مستحکم ہے، وہ کبھی گرنے والی نہیں، اور دوسری کی عمارت ایسی چیز پر ہے جو دکھائی تو دیتی ہے مگر نیچے سے خالی ہے، گویا اس کی بنیاد ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہوگا کہ وہ عمارت ہر حال میں اسے بھی لے کر گر جائے گی، اور کفر و نفاق جس کا انجام آگ ہے کہ اوپر کھڑی ہونے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں لے کر گرے گی۔ من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورضوان اور رضامندی پر، خیر وہ بہتر ہے، امن یا وہ شخص کے جس نے اسسا بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، اعلی شفا ایک کنارے پر، جروفن کھائی کے۔ اس آیت میں اللہ کے خوف اور اس کی رضا کو پختہ اور ٹھوس زمین سے اور نفاق کو کھوکھلے گڑھے یا کھائی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جس عمل کی بنیاد نفاق پر ہو وہ خواہ دیکھنے میں اچھا نظر آتا ہو، جیسے کوئی مسجد بنانا، وہ اسے جہنم کی گہرائیوں میں جا پھٹکے گا۔ ہارن گرنے والی، فنہارا پھر لے گری، بھی اس شخص کو، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ اس آیت کریمہ میں مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ مومن کا عمل اللہ کے تقوی پر اس کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، جبکہ منافق کا عمل ریاکاری اور فساد پر مبنی ہوتا ہے، جو اس حصہ زمین کی طرح جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہے اور مٹی کو ساتھ بہا لے جاتا ہے، وہ حصہ نیچے سے کھوکھلا رہ جاتا ہے، اس پر کوئی تعمیر کر لی جائے تو فوراً گر پڑے۔ ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جہنم میں ساتھ لے کر گرے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کیسی پیاری تشبیہ دی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ مسجد زرار
مقصد یہ تھا کہ مسجد زرار اور منافقین کے سارے اعمال اس عمارت کی طرح کھوکھلے ہیں جو دریا کے نیچے سے گھاٹی یا گلی ہوئی زمین پر بنا دی جائے اور پھر اس زمین ماں اس عمارت کے دریا میں گر جائے۔ ایسی منافقین کی مسجدیں ہیں کہ ان کی مسجد بھی دوزخ میں ہے، اور وہ خود بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کی میٹھی باتوں، ظاہری نیکیوں کو دیکھ کر اس کے نیک ہونے کا یقین نہ کر لینا چاہیے۔ ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی۔ یہ مبارکہ اس بات کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے کہ مسجدوں کی بنیاد تقوی اور رضا الہی پر ہونی چاہیے، لہذا صرف اپنی برادری کا علم بلند کرنے کے لیے یا اس طرح کی کوئی دوسری فخری چیز کے لیے مسجدیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، ان کی نیک نامی اور مسلمانوں کی ان کے لیے دعائیں مطلوب ہوں تو درست ہے۔ اسی طرح مختلف ناموں پر مسجدوں کے نام رکھنے کا معاملہ ہے کہ اگر اس سے ریاکاری اور فخر و تکبر کا اظہار مقصود ہے تو حرام ہے، اور اگر یہ مقصود ہے کہ اس سے لوگوں کو مسجدیں بنانے کی ترغیب ملے یا جو اس کا نام پڑھے اس کے لیے دعائے خیر کرے تو یہ جائز ہے۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے دین کی بنیاد تقوی اور رضا الہی کی مضبوط سطح پر رکھی وہ بہتر ہے، نہ کہ وہ جس نے اپنے دین کی بنیاد باطل نفاق کے ٹوٹے ہوئے کناروں والے گڑھے پر رکھی۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی مسجد کی بنیاد خوف خدا اور اس کی خوشنودی پر رکھی؟ امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسجد تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت اور اس کی رضا کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں۔ البتہ آخری دور کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو مسجدیں آباد ہوگی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، یعنی مساجد میں کفر و شرک کا چرچا ہوگا، نعت خوانی اور غزل ہوگی، فرقہ بندی کی حق میں تقریریں ہوگی، شرک اور بدعات کی باتیں ہوں گی، قوالی ہوگی، رسومات ادا ہوں گی، بعض اوقات تو ظاہری ادب بھی ملوث نہیں رکھا جائے گا، حتیٰ کہ مسجد میں گپیں لگائی جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دلوں سے خشوع اڑ جائے گا۔ ایک مسجد میں 500 نمازی ہوں گے مگر خشوع سے سب خالی ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد جنت کے باغ ہیں، وہاں جا کر لوگوں کو چر اور چگ لینا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو، یہ جنت کے پھل کھانے کے مترادف ہے۔ وہاں پر اعتکاف بیٹھو، تلاوت قرآن کریم کرو، استغفار کرو، دین کی تعلیم حاصل کرو، اس کے برخلاف فضول حرکات مت کرو۔ بہرحال اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ مسجد کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر ہے۔ لا یزال، ہمیشہ رہے گی، بنیانہم، ان کی عمارت، الذی، وہ جو، بنو، انہوں نے بنائی تھی، ریبتن، شک ڈالنے والی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الا، مگر، ان، یہ کہ، تقطع، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ریزے ریزے ہو جائیں، قلوبہم، ان کے دل۔ گو یہ عمارت گرائی جا چکی ہے مگر ان منافقوں کے دلوں میں نفاق کا روگ اس قدر جڑ پک اٹھ چکا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکے گا، اللہ یہ کہ ان کے دلوں کے اندر اتنے چھید ہو جائیں کہ جڑ پکڑنے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے مراد ان کا مر جانا ہے، یعنی مرتے دم تک نفاق ان کے دلوں سے نکل نہیں سکتا۔ اللہ ان تقطع قلوبہم کا یہی معنی ہے، نہ ان کا دل نفاق سے پاک ہوگا، نہ انہیں اطمینان نصیب ہوگا۔ واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔
فرمایا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبتن بے چینی، جیسے کہ حسن بن علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ بے چینی کا باعث ہے، یعنی یہ مسجد زرار گرائے جانے کے بعد بھی اس کے بنانے والوں کے دلوں کو بے چین رکھے گی کہ ہمارا نفاق کفر ظاہر ہو گیا، اب کوئی مسلمان ہمیں دل سے اپنا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ان کی یہ حالت موت تک ایسی رہے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال کے معاملے میں عقائد کا درست ہونا اور باطن کا صاف ہونا بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس طرح پانی پر کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی بلکہ عمارت قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے سخت زمین پر بنایا جائے، اس طرح اعمال کے قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی بنیاد درست عقائد اور تکبر، ریا وغیرہ سے صاف باطن پر رکھی جائے۔ اگر عقائد درست نہ ہوں یا عقائد میں پلپلا پن ہو اور باطن بھی صاف نہ ہو تو ان پر اعمال کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ہر عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دین اور اعمال کی بنیاد درست عقائد، اخلاص اور تقوی و پرہیزگاری پر رکھے تاکہ اس کے اعمال سے اسے نفع حاصل ہو۔ اس لیے فرمایا فنہار بھی فی نار جہنم، پھر وہ بنانے والوں کو بھی جہنم کی آگ میں لے گرے گی۔ تو فرمایا بھلا یہ مسجد اچھی ہے جس کی بنیاد تقوی اور خوشنودی الہی پر ہے، یا وہ اچھی ہے جو گرنے کے قریب ہے اور وہ تعمیر کرنے والے کو بھی لے ڈوبے گی؟ ظاہر ہے کہ مسجد وہی بہتر ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر تعمیر کی جائے اور خالص اللہ کی عبادت کے لیے استعمال ہو۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی جل شانہ ظلم کرنے والے لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ منافق چونکہ بدنیت تھے، انہوں نے مسجد کی تعمیر تخریب کاری کے لیے کی تھی۔ فرمایا ایسے لوگ راہ راست پر کبھی نہیں آ سکتے، ایسے بدنیت لوگوں کو اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ فرمایا لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبتن فی قلوبہم، ان کی تعمیر کردہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، انہیں اس بات کا کھٹکا لگا رہے گا کہ ہم نے تو کچھ اور سکیم بنائی تھی مگر ہو کچھ اور گیا۔ وہ ہمیشہ اس تردد میں پڑے رہیں گے الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی وہ مر جائیں، گویا مرتے دم تک ان کے دل میں کھٹکا موجود رہے گا، اور ان کی یہ مسجد نفاق کی علامت ہی رہے گی۔ وہ اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے بڑی گہری سازش کی اور اللہ جل شانہ نے ان کا سارا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ فرمایا یاد رکھو واللہ علیم حکیم، اللہ تعالی جل شانہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، مالک الملک ہے، اخلاص کو بھی جانتا ہے اور نفاق اور سازش بھی اس کے علم میں ہے، وہ ہر غلط منصوبے کو ناکام کرنے پر قادر ہے۔ چنانچہ اس نے منافقین کا یہ منصوبہ بھی ناکام بنایا اور اپنے نبی کو مسجد زرار میں جانے سے منع کر دیا۔ اللہ تعالی جل شانہ حکیم ہے کہ اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان منافقوں نے جو عمارت تعمیر کی تھی وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی اور اس کے گرائے جانے کا صدمہ باقی رہے گا، یہاں تک قتل ہو کر یا مر کر یا قبر میں یا جہنم ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کا غم و غصہ مرتے دم تک باقی رہے گا، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب تک ان کے دل اپنے قصور کی ندامت اور افسوس سے پارا پارا نہ ہوں اور وہ اخلاص سے تائب نہ ہوں، اس وقت تک وہ اسی رنج و غم میں رہیں گے۔ یا اللہ کریم منافقین اور ہدایدین کو ابتدا میں جیسا ذلیل فرما کر ختم کیا تھا، اسی طرح موجودہ دشمنان اسلام کو ذلیل خوار فرما کر ختم فرما، ان کے عزائم کو ملیہ میٹ فرما، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اور شوکت نصیب فرما۔ یا اللہ کریم تقوی کی دولت ہم کو بھی نصیب فرما اور ہم کو بھی اپنے اعمال صدق و دیانت اور امانت کی بنا پر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔